السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ آف آل آپ سبھی لوگوں کو یوم آزادی مبارک ہو۔ لوگوں بعد میں دیکھ لینا، ایسا ہی رہے گا پوری ویڈیو میں، پہلے بات سن لو۔ اور چینل کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ آج کے دن ہی چینل پہ پہلی ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی، جو غالباً اب شاید ڈیلیٹ ہے، اور نیکسٹ ویڈیو 16 تاریخ کی شاید پبلک ہے۔ اور چینل کی کریٹنگ ڈیٹ تو پرانی ہے، لیکن ویڈیو اپلوڈنگ جب سے شروع کی گئی تھی، جب سے وہ دن 15 اگست کا ہی تھا۔ 6 سالوں کے اندر آپ لوگوں کے پیار اور محبت سے چینل یہاں تک بڑھا۔ کچھ لوگوں کے من میں کسی باتوں کو لے کر غلط فہمی اور 2-3 ٹاپک پر ہم آج یہاں ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، لیکن بہت سارے سوال اور غلط فہمیوں کا ازالہ اس ویڈیو میں ضرور ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ کہ سبھی ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس چینل کو آگے بڑھانے میں فائنینشلی طور سے ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کو رن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ یہ چینل، اس کی سبھی ویڈیو ایڈ فری ہیں۔ اس پہ کبھی بھی آپ کو ویڈیو پلے کرنے کے دوران ایڈورٹائز کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ ہم نے اس پہ ابھی تک کسی ویڈیو پر ایڈورٹائزمنٹ کی پرمیشن نہیں دی۔ حالانکہ چینل کا مونیٹائزیشن آن ہے، ایکٹیو ہے، جس کی وجہ سے یوٹیوب اپنی طرف سے ایڈ نہیں دے پاتا، لیکن ویڈیو پہ آنے والے ایڈورٹائز بھی ہم نے سارے بند کیے ہوئے ہیں، اور یہ چینل آپ لوگوں کی ہیلپ سے آگے بڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی فائنینشلی ہیلپ کے ذریعے چینل پہ دوسرے معاملات، جیسے کہ چینل کا پرسنل ایڈیٹر ہے اس کو پیمنٹ کرنا، ویب سائٹ کو رن کرانے کے لیے اس پہ کام کروانا، اس کے لیے ہوسٹنگ ڈومین وغیرہ کے لیے پیڈ کرنا، ساتھ میں انفلوئنسر کی ہیلپ لینا تو اس کو پیڈ کرنا، بہت ساری چیزیں پیڈ سروس لینی پڑتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے گیجٹ وغیرہ کے ریپیئر میں، بائنگ میں، ان سب چیزوں کے اندر آپ لوگوں کی ڈونیشن سے جو ہے وہ ہیلپ ہوتی ہے۔ اور ان سب کا حساب و کتاب ہر سال 1 جنوری کو آپ لوگ sms-varsi.com ویب سائٹ پر نیوز سیکشن پر 1 سے 7 تاریخ تک کے درمیان دیکھ بھی لیتے ہیں۔ تو ان سبھی لوگوں کا شکریہ جو اس میں جس بھی طریقے سے چینل کو آگے بڑھانے میں ہیلپ کرتے ہیں، چاہے وہ فائنینشلی طریقے سے کرتے ہوں، یا ویڈیو کو شیئر کر کے کرتے ہوں، یا ویڈیو کو دیکھ کر کرتے ہوں، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہو، شیئر کرتے ہو، یا کمنٹ کرتے ہو، لائک کرتے ہو، جس سے چینل کی ویڈیو کے جو بھی ویو ہوتے ہیں وہ آپ سب لوگوں کی بدولت ہوتے ہیں۔ غلط فہمی بعض لوگوں کو جو صلح کلی ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کو ایک یہ رہتی ہے، پہلا پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، کہ کوئی ویڈیو اگر رد وہابیت پر ہوتی ہے تو وہ اس ویڈیو کے بیس پر ایک چیز اکثر بولتے ہیں لوگ کہ آپ کے اسی طریقے کی ویڈیو، یعنی یہ نفرت پھیلانے والی ویڈیو کی وجہ سے آپ کے چینل پر ویو نہیں آتے۔ دوسرا یہ کہ آپ صرف اسی طریقے کی ویڈیو ڈالتے ہو تاکہ لوگوں سے ویو حاصل کیے جا سکے۔ حالانکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ چینل جس طریقے کا ہے، جس کا نام مسائل شریعت ہے، وہ ابھی بھی اپنے اسی نام کی بیس پر ہی چل رہا ہے۔ اس پہ ابھی تک مسائل سے ہٹ کے دوسری ویڈیوز کا سلسلہ جاری نہیں ہوا، جیسا کہ دوسرے چینل والوں نے، جو بڑے بڑے علماء کہلانے والے ہیں، انہوں نے اپنے چینل پر نیوز کا اور ولاگنگ کا سلسلہ جاری کر دیا۔ مثال کے طور پر آپ طارق مسعود کو لے لیں، جو شخص کل تک یہ کہتا تھا کہ لوگ ولاگنگ میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں، آج ان کا خود کا ایک ولاگنگ چینل ہے کہ اپنی فیملی میں آج ان کی بچی کیا کر رہی ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، گھومنے کہاں جا رہے ہیں، گھوڑا کیا کر رہا ہے، کہاں نہا رہے ہیں، کہاں جھولا جھول رہے ہیں، وہ ساری کریٹیوٹی وہ چینل پہ ڈالتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ صرف ویو اور پیسہ۔ اسی طریقے سے دوسرا آپ انڈیا کا ایک قاسمی چینل کو لے لیں، لوگ جانتے ہی ہوں گے، صاحب نے بھی بلاگنگ شروع کر دی۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ یوٹیوب سے ارننگ اور پیسہ۔ جب بندے کے پاس یوٹیوب کی ارننگ کا پیسہ زیادہ آئے گا تو وہ کہیں نہ کہیں دیش گھومنے نکل ہی جائے گا، اور اس طریقے کی بلاگنگ خود بخود کرے گا۔ کوئی اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے یہ بلاگنگ نہیں کرتا، بلکہ یہ ویو آنے کے بعد جو پیسہ ملتا ہے پھر اسی کو بندہ سفر کر کے خرچ کرتا ہے اور پھر اس طریقے کے بلاگنگ کرتا ہے۔ تو پہلے ویو نہ آنے کا وجہ ہماری یہ ہے کہ چینل پہ کیونکہ ہمارے
ایڈورٹائزمنٹ ویڈیو کے اوپر آف ہیں، جس کی وجہ سے یوٹیوب اس کو ریکمنڈ نہیں کرتا دوسرے لوگوں کے پاس زیادہ، کیونکہ جس ویڈیو سے یوٹیوب کو خود پرسنلی فائدہ نہیں ہوگا وہ اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ یوٹیوب کی پالیسی یہ ہے کہ 50% آپ رکھو، 50% ہم رکھیں۔ پہلے شاید یہ 60-40 تھا، ابھی غالباً 50 ہو گیا یا جو بھی رہا ہو۔ تو جب اس کو 50% ہم نہیں دیں گے تو وہ ہمارا بھی 50% کے حساب سے ہمیں وہ گروتھ نہیں دے گا۔ لیکن اگر ہم ویڈیو کے اوپر ایڈورٹائز آن کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ چینل کی گروتھ جلدی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایڈورٹائزمنٹ آتے ہی ویڈیو جو ہے نا تیزی کے ساتھ اب کے مقابلے میں ویو بڑھ جائیں گے۔ تو پہلی وجہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ویو اس لیے نہیں آتے کیونکہ ہم اس طریقے کی ویڈیو ڈالتے ہیں رد وہابیت کی، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ویڈیو پہ ویو اس لیے نہیں آتے کیونکہ ویڈیو کی جو ہے نا ویو وہ آف ہے، ایڈورٹائزمنٹ آف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیچ میں چینل 6 مہینے بند رہا، جس کی وجہ سے اس کی گروتھ جو ہے رک گئی، اور وہ گروتھ کا سلسلہ آج تک رکا ہوا ہے، اس لیے اس کے ویو اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے پہلے آیا کرتے تھے۔ ہاں، اگر کسی کا ایڈورٹائزمنٹ آف ہے لیکن چینل بڑا ہے اور وہ آلریڈی ویڈیو وائرل ہے تو اس کے ویو کنٹینیو آتے رہتے ہیں، لیکن اگر بیچ میں چینل چھوڑ دیں گے تو پہلی دقت یہ ہے کہ ویو نہیں آتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رد وہابیت کی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چینل پہ ایسی ویڈیو آتی ہے، جبکہ رد وہابیت سے علاوہ اگر آپ چینل کی پلے لسٹ دیکھیں تو وہاں آپ کو وضو، غسل، نماز سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل کی ویڈیو ہیں، جس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ چینل پر مسائل سے ریلیٹڈ ہر طریقے کی ویڈیو آتی ہے، اور مسائل میں عقیدہ بھی آتا ہے، اور جب عقیدے کی بات ہوگی تو غلط عقیدوں کا رد بھی ہوگا اور صحیح عقیدوں کو واضح بھی کیا جائے گا۔ تو اس لیے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو ضروری نہیں ہے، جبکہ یہ ضروری ہے، بلکہ اعمال سے زیادہ عقائد کی پختگی اور صحیح ہونا ضروری ہے، اس لیے اس ویڈیو کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ دوسرے چینلوں پہ آج کل ٹرینڈنگ نیوز جو چل رہی ہوتی ہے لوگ وہ بھی ڈالتے ہیں کہ فلاں مسجد میں کیا ہوا، یہاں پہ کیا ہوا، بچے نے 3 دن میں کیا کمال کر دیا، یہ کمال ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس چینل پہ اس طریقے کی نیوز سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ہم لوگ نہیں ڈالتے، کیونکہ اس چینل کا جو مین مقصد ہے وہ صرف وہی ہے کہ لوگوں تک ان کی زندگی کے عام مسائل کہ جو آج سے پہلے وہ وہابیوں کے چینل سے پوچھا یا سیکھا کرتے تھے، ان کو اپنے صحیح العقیدہ سنی چینل سے ملیں اور جواب وہ ملیں جو علماء اہل سنت کی کتابوں سے ہیں، وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ یہی اس چینل کا مقصد تھا، جو الحمدللہ رب العالمین آج تک جاری و ساری ہے، اور آپ لوگوں کی پیار اور محبت کی وجہ سے انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ دوسرا ٹاپک میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کو اس طریقے کے کمنٹ بھی آتے ہیں کہ موجودہ حالات جو مسلمانوں کے ہیں اس کے اندر اس قسم کی باتیں یعنی آپس میں نفرت پھیلانے کی نہیں کرنی چاہیے۔ تو لوگوں کو یہ بھی شکایتیں ہوتی ہیں بہت ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد بعض صلح کلی قسم کے لوگوں کو کہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر دنگا ہو رہا ہے، وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، یہاں پر مارا جا رہا ہے، مسجدوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے لوگوں کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر کہیں پہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو تو کوئی صحیح نہیں بولے گا، ظاہر ہے کہ وہ دکھ کی بات ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر کیا دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ اگر غیر مسلم سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، اس کی بنا پر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپس میں سبھی لوگوں کو ایک ہو جانا چاہیے، کیونکہ دشمن کسی کو سنی سمجھ کے نہیں مارتا، دشمن کسی کو وہابی سمجھ کے نہیں مارتا، لوگ ایسے ایسی کمنٹ کرتے ہیں۔ تو میں ان سب کو بتا دوں کہ جو لوگ اس بات کو لے کر علماء پر طنز کرتے ہیں، کیونکہ دوسری ویڈیو پہ بھی کمنٹ وغیرہ رہتے ہیں، یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ مولاناؤں کی وجہ سے سارا معاملے ہیں کہ یہ لوگ نفرت والا کام کرتے ہیں اور جو ہے نا دشمن آپ پر حاوی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو واضح کر دوں کہ دین اور دنیا کا دونوں کا کام چلنا ضروری ہے۔ علماء اہل سنت دین کا کام تو لگاتار کر رہے ہیں، لیکن دنیا دار اپنے دنیا کا کام بھی پراپر نہیں کر رہے۔ اگر ایک مثال کے طور پہ بات لی جائے کہ کہیں پہ لڑائی ہو رہی ہے، آپ کو ہی لگ رہا ہے کہ آپ اس قسم کی ویڈیو ڈال رہے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی تو صرف اس ریل کو اسکرول کر کر ہی تو وہ چیز دیکھ رہے ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کون سا گھر سے باہر نکل کے وہاں چلے گئے جہاں لڑائی ہو رہی ہے؟ آپ نے اس میں کیا یوگدان دے دیا اپنا کہ جہاں پر مسلمانوں پہ ظلم ہوا؟ آپ نے کتنے گھروں کو جا کے وہاں کھانا کھلا دیا، کتنے لوگوں کو جا کے مدد کر دی؟ جو علماء کا کام ہے وہ مسجد میں اپنے کام کو 5 وقت نمازوں کو پڑھا کر اپنا کام تو ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ تو صرف ریل دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ خبر آپ کو صرف ریل دیکھنے کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ملی ہے،
تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ قوم کے بہت بڑے ہمدرد ہیں، پورے دن ریل بیٹھ کے دیکھیں گے اور دل میں یہ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو کیا تمہارے پورے دن ریل دیکھنے سے، واٹس ایپ دیکھنے سے، شارٹ دیکھنے سے وہ پرابلم سولو ہو جائے گی؟ یا آپ نے اس پرابلم پر سولو کرنے پر کتنا کام کر دیا؟ کرا تو آپ نے بھی کچھ نہیں ہے، آپ کو بھی بس وہ نیوز کے بعد میں آخر میں ناچ گانا دیکھنا ہے، سیریل دیکھنے ہیں، فلم دیکھنی ہے، موویاں دیکھنی ہے، اور اس کے بعد علماء پہ طنز کرنا ہے کہ بھئی آپ لوگ ایسا کام کر رہے ہو، تو کام تو آپ بھی کچھ ایسا نہیں کر رہے ہو کہ جا کے ان مسلمانوں کی مدد کرو۔ کم سے کم علماء دین کا جو ان کا منصب ہے وہ اپنے منصب کے مطابق اس کام کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کام کو بھی رکھے ہوئے نہیں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے کی بات، وہ زیادہ تر لوگ پورے دن نیوز اور اس طریقے کی چیزیں دیکھتے ہیں جن سے ان کا دماغ میں جو ہے نا نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اب تو یہ ریسرچ بھی ہو چکی ہے کہ اس قسم کی نیوز یا کنٹینٹ کو دیکھنا کہ جو نفرت پھیلاتا ہو، اس سے بندے کی پازیٹیو سوچ ختم ہو جاتی ہے اور یہ ذہن کو نقصان دیتا ہے، آگے چل کے بندے کی سوچ بھی نیرو مائنڈیڈ ہو جاتا ہے اور وہ پازیٹیو بندہ سوچنا بند کر دیتا ہے۔ تو یہ نفرت والی نیوزیں آپ لوگ خود دیکھ کر بھی تو عام کرتے ہو، خود بھی تو دیکھتے ہو، لوگوں کو شیئر کرتے ہو، اور پرسنلی تو آپ بھی گھر سے نکل کے کچھ نہیں کر رہے، سیدھی بات ہے، آپ بھی صرف نیوز میں دیکھ رہے ہو کہ وہاں پہ دنگا ہو گیا اور آپ کو بڑا دکھ ہوا، تو ایسا تو دکھ مسجد میں بیٹھ گئے امام کو بھی ہوا ہوگا اور آپ سے زیادہ ہوا ہوگا، لیکن وہ تو پھر بھی 5 وقت کی نمازوں میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے، ہے نا، دعا کرتے ہیں ہر مسجد کے اندر 5 وقت، تو امام تو اتنا کر رہا ہے، آپ تو وہ 5 وقت کی بھی دعا نہیں کر رہے، صرف ریل اسکرول کر رہے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت غلط ہو رہا ہے، تو بھئی غلط میں آپ نے کیا ادا کر دیا اپنا حق غلط میں؟ گھر سے نکل کے آپ نے ایسا اس میں کیا کر دیا کہ جو آپ کو کرنا چاہیے، یا کیا جا کے آپ نے مدد کر دی؟ تو ایسے لوگوں کو جن کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی دشمن یہ سوچ کے نہیں مارے گا، وہ سوچ کے نہیں مارے گا، تو میں ان کو ایک چیز بتا دوں کہ دشمن چاہے باہر کا ہو یا اندر کا ہو، دشمن دونوں ہی دشمن ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کسی ڈاکٹر سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بندے کو کینسر ہے تو اس کا ڈینگو کا علاج مت کرو، پہلے کینسر کو دیکھو، کینسر بڑا ہے۔ اگر کسی کو کینسر ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کو ڈینگو بھی ہو جائے گا تو اس کو ڈینگو کا علاج بھی کرانا ہوگا، اس کی دوائی بھی کھانی پڑے گی۔ ڈینگو کو یہ سوچ کے اگنور نہیں کر سکتے کہ یہ تو چھوٹی بات ہے، پہلے بڑی سے بڑی کو سولو کر لو۔ اسی طریقے سے چاہے دشمن باہر کا ہو یا اندر کا ہو، وہ دونوں اعتبار سے دشمن ہے۔ آپ لوگ کیونکہ دنیا دار ہو تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ باہر آپ کو جو لوگ شہید کر دیں گے آپ کو ان سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے، تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دشمن ہے لہٰذا سب ایک ہو جاؤ، لیکن دین کے اندر جو دین کا لبادہ پہنے ہوئے دشمن ہے ان کو دیکھنے سے آپ کی آنکھیں ابھی اندھی ہیں، کیونکہ آپ ابھی انڈے سے نکلے ہوئے چوزے ہو جس کی ابھی آنکھیں نہیں کھلی، اور علماء اہل سنت جو ان کا رد کرتے ہیں وہ آپ کے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے رد کرتے ہیں۔ جب بندے کا دین اور ایمان باقی نہیں رہے گا وہ کافر کے ہاتھ سے مرنے پر بھی شہید نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بندے کے اعمال اور عقائد دونوں ہی درست ہوں گے اور عقیدہ اس کا مسلمانوں والا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ دشمن سے لڑتے ہوئے اگر انتقال کرے گا تو وہ شہید ہوگا۔ تو جن کو یہ لگتا ہے کہ عقیدہ یا اس طریقے کی باتیں ضروری نہیں ہیں، ابھی ان کو اگنور کرنا چاہیے، وہ نمبر ایک تو سب سے پہلے اعلیٰ درجے کے جاہل قسم کے لوگ ہیں، دوسری بات ان میں سے اکثریت فاسق قسم کے لوگوں کی ہے، کیونکہ ان کو دین میں کچھ سمجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ علماء پہ اس طریقے کے طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس قسم کی ویڈیو، اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور حال ان کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کو 100 لوگوں میں غیروں میں کھڑا کر دیا جائے تو اپنی شکل صورت سے نہیں پہچانے جا سکتے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو قوم کی جو حالت ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ تم لوگوں نے اپنی شکل صورت یہودیوں کی طرح بنا لی ہے، سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم اپنے چہرے پہ سنت سجا لو تو 100 لوگوں میں کھڑا ہوا مسلمان دور سے نظر آتا ہے، تو حالت تمہارے فسق کی وجہ سے خراب ہے، نہ کہ علماء کی وجہ سے۔ ایک سوال ایک کامن سا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی شخص کافر بولے کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ معاذ اللہ رب العالمین کافرہ ہیں، وہ ایمان والی نہیں ہے، اور ان کو برا بھلا کہے، بدظن کہے، بلکہ لکھے، تو کیا ایسے شخص کے ساتھ آپ بولو گے نہیں نہیں ابھی اس سے دوستی کر لو، ابھی باہر لوگ ہمارے خلاف ہیں لہٰذا وہ حضرت عائشہ کو کافر کہے تو بھی اس سے ابھی ایک ہو جانا چاہیے، بعد میں بات کریں گے؟ اب آپ کہیں گے کہ ایسی مثال ہے، تو پھر وہی بات ہے جیسا ہم پہلے کہتے آئے ہیں کہ شیعوں کا جو عقیدے کی بنیاد ہے وہ ہے ہی کفر کے اوپر، ان کے اعمال بظاہر کتنے بھی اچھے ہوں، جیسا کہ ابھی محرم آیا لوگوں نے بہت زیادہ شیعہ سنی ایکتا کی ریل ڈالنے لگے، یہ جو صلح کلی قسم کے انفلوئنسر یا انسٹاگرام وغیرہ چلانے والے ہیں جن کو خود بھی ابھی صاف لفظوں میں کہیں تو حق کے دھونا نہیں آتا، ایسے لوگ ہیں کہ جو شیعہ سنی کی ایکتا کی بات کرتے ہیں جبکہ ان کو فنڈامنٹل نہیں پتا کہ شیعوں کے فنڈامنٹل کیا ہیں۔
ان کے فنڈامنٹل، ان کے جو بیسک عقائد ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کی تفسیروں کی کتابوں میں جو مشہور ہے، جو ان کے وہاں فیمس ہے، کہ جیسے ہمارے وہاں صحیح بخاری کو مانتے ہیں ویسے ان کتابوں کو مانتے ہیں، جس میں حضرت عائشہ کو کافر کہا گیا، حضرت ابو بکر پر لعن تان، حضرت عمر پہ لعن تان۔ تو صحابہ پر گالی بکنے والا وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے، صرف یہ کہ باہر کا دشمن ایک ہے تو اندر کے دشمن کو آپ دوست بنا لو، یہ تو منافقت ہے۔ اگر ایسے دوست بنانا ہوتا تو نبی پاک کی سیرت میں تو کبھی یہ نہیں ملتی کہ جب ہجرت کا وقت تھا کہ چلو ان کو دوست بنا لو تو یہاں رک جائیں گے، ہمیں رہنے دیں گے، یا کبھی ایسی سیرت نہیں ملتی کہ یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا مت کہو، ہم بھی آپ کے معبودوں کو برا نہیں کہیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ فرمایا نا کہ جو حق ہے وہ تو بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر کو، حضرت عائشہ کو، حضرت عمر کو، یا دیگر جتنے صحابہ کو کافر کہنے والا، برا کہنے والا چند صحابہ کو شیعہ چھوڑتے ہیں، دو چار کو، جن کے بہت سے میں نے دیکھے ہیں کہ رافضی قسم کے لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہو صحابہ کو برا کہتے ہیں شیعہ، دیکھو وہ ان صحابہ کی کتنی تعریف کرتے ہیں۔ چار صحابہ کی تعریف کر کے 100 کو گالیاں بکنے والے کیا وہ اچھے ہو جائیں گے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر صرف والد کو چھوڑ دیا جائے، باقی سب کو گالیاں بک دی جائیں، آپ کی ماں کو گالی دی جائے، بہنوں کو گالی دی جائے، اور کہا جائے آپ کی فیملی سے تو بہت محبت ہے، یہ دیکھو ہم آپ کے باپ سے پیار کرتے ہیں، کیا ایسا پیار آپ ایکسیپٹ کر لو گے؟ تو جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ آپس میں ایک ہو جانا چاہیے، تو ان جاہلوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک ہونے کی بنیاد کی جو اصل وجہ ہے وہ وجہ ہی ان لوگوں کی کفر پہ رکھی ہوئی ہے، اور ایمان اور کفر کبھی آپس میں ایک نہیں ہو سکتا۔ اگر جن کو لگتا ہے کہ فرقہ پرستی ہے، تو جو لوگ اہل سنت چھوڑ کر باہر نکلے ان 1100-1200 سالوں کے اندر، ان کو چاہیے کہ وہ داخل ہو جائیں، واپس فرقہ پرستی ختم کریں۔ یہ فرقہ پرستی ختم کرنے والی بات بھی ان سے کہی جائے گی کہ جنہوں نے اپنا نیا فرقہ بنایا ہے، پھر چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے مرزائی ہو، یا پھر جونیئر مرزا ہو۔ آج کل جونیئر مرزا جو پلمبر ہے اس کے اسٹوڈنٹ بھی کافی اس چیز کو لے کر کہتے ہیں کہ جی ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، جبکہ وہ ایک نیا فرقہ خود کریٹ کر چکے ہیں۔ جو اہل سنت سے نکل گیا نا وہ تو خود ہی 72 میں داخل ہو گیا، اب وہ اپنا نام کچھ بھی رکھ دے، چاہے وہ اپنے کو علمی کتابی کا ہے کہ فلمی کتابی کا ہے کہ فلمی قذابی کا ہے، جو اہل سنت سے نکل گیا نکل گیا۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے عقیدوں کو جان لو کہ خرابی کیا ہے، اور صحابہ کے بارے میں ان لوگوں کا، نبی پاک کے بارے میں ان باطل عقیدوں والوں کا نظریہ کیا ہے، اور دشمن اندر کا ہو یا باہر کا اس کو دشمن ہی سمجھا جائے گا۔ جس طرح باہر کے دشمن سے حفاظت کی ضرورت ہے، ویسے ہی دین میں اور عقائد میں حفاظت کی ضرورت اندر کے دشمن سے بھی ہے۔ آپ باہر کے دشمن کا کام کر لو، اتنے ٹھیکیدار بن رہے ہو تو علماء کو اندر کے دشمن کا کرنے دو۔ آپ تو نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو، یعنی نہ چاند پہ پہنچے نہ بخاری پہ، آپ کا حال وہ ہے، لیکن آپ درس دیتے ہو علماء کو کہ اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ پلمبر کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں بھی بات نکلی تو مجھے یاد آیا، کافی لوگ پلمبر کی حقیقت جان کے اس کے فرقے سے نکل کے واپس سنیت میں آ چکے ہیں، یہ ان لوگوں کو مبارکباد ہے جن کی آنکھیں کھل گئیں، اور بھی انشاءاللہ وقت آئے گا تو دھیرے دھیرے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہوتی رہے گی، اور اس کی جہالت بھی واضح ہوتی رہے گی، تو لوگ جو ہے وہ آ جائیں گے۔ آج کل بہت سے ایسے ہیں جو پہلے علمی کتابی ہو گئے تھے، لیکن جب اس کو لوگوں کو اس کے اوقات پتہ چلی کہ واقعی یہ کتنا بڑا گستاخ ہے کہ جو ہر کسی کو اتنی بد زبانی سے بولتا ہے کہ شاید اپنے باپ سے بھی گھر میں ایسی بات نہیں کرتا ہوگا یہ، لیکن صحابہ اور بزرگوں کو یہ کہتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہے، کہیں نہ کہیں بندہ یہ لعن طعن کرنے والا ہے، اور اس کا تعلق وہابیت سے ہے۔ بعض لوگوں کو معلوم کیا یہ شک شبہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ نام ہے وہابی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہابی نہیں ہے۔ دیکھو سنی کے اندر بھی جو لوگ مسائل کے اختلاف کی وجہ سے سنیت سے ہٹ گئے لیکن ان کا نظریہ آج بھی سنیوں والا ہے، ویسے ہی وہابیوں کے اندر بھی آپسی اختلاف مسائل میں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا سب کا نظریہ اور عقائد وہی ہیں جو مرزا کے نظریے اور عقائد ہیں، اور یہ غیر مقلد وہابی ہی ہے، اس سے کوئی باہر نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہابی نہیں ہے وہ بھی بچے بچومڑے ہیں، تو ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ وہابی ہے، اور وہابی کسے کہتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم۔ آخری بات، زعفرانی آتنکی جماعت کا بھگوا لگ ٹریپ کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے کم علم لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں بھی علماء کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ جیسے علماء کا اس کے اندر معاملہ ہو۔ سب سے پہلی میں چیز بتا دوں کہ آپ لوگوں کو ہر نقاب پہنی ہوئی یا برقع پہنی ہوئی لڑکی اگر آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بات خیال رکھیں کہ آج کل لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے
غیر مسلم بھی نقاب اور برقعے کے اندر پکڑے جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سوشل میڈیا پہ بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں گی، تو اس کا مطلب آپ ہر نقاب والی کو یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے، ایسا نہیں ہے۔ بھیک مانگنے میں بھی لوگ جو ہے نا نقاب کا استعمال کرتے ہیں، برقعے کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ برقع پہن کر بھیک مانگتی ہیں، اور ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ اسلام سے نہیں ہوتا۔ تو جو بھگوا لو ٹریپ ہے، جس کے اندر لڑکیوں کو، مسلم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر غیر مسلم سے وہ شادیاں کر رہی ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اس میں یہ سوچنا چاہیے، کیا گھر سے بھاگنے والی لڑکی ایک ہی دن کے معاملے میں گھر سے بھاگ کے چلی گئی؟ یعنی ایسا ہوا ہوگا کہ وہ بازار گئی راشن لینے، اس نے کسی لڑکے کو دیکھا اور وہ گھر سے بھاگ گئی ایک دن؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ جو گھر سے بھاگی ہے وہ پہلے سے اس کے کانٹیکٹ میں ہے، کانٹیکٹ میں رہ کر بات کرتی ہے یا کانٹیکٹ میں رہ کر ملتی ہے، اس کے باوجود وہ غیر مسلم کے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد ہی گھر سے بھاگی ہے۔ تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ علماء بس اس طریقے کا معاملہ کر رہا ہے، دیکھو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، تو اس میں علماء کی کیا غلطی ہے؟ کیا مسجد کا امام اب اس بات کا ٹھیکیدار ہے کہ وہ آپ کے گھر جا کے آپ کے بچوں کا فون چیک کرے، جبکہ بچوں کا فون چیک کرنے کی خود آپ کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے آج، کہ آپ خود بچوں کا فون موبائل چیک کرو؟ یہ ذمہ داری تو والدین کی ہوتی ہے نا۔ گھر سے پیدا ہوتے ہی بچہ تھوڑی نا شراب کی بوتل ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اگر وہ شرابی بنتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے دوستوں کی صحبت سے بنتا ہے، یا آپ لوگوں کی نظر انداز کرنے سے بنتا ہے، کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بندہ شراب پی رہا ہے اور اس کو آپ لوگ زیادہ سختی نہیں کرتے جو کرنی چاہیے، اس کی بنا پہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو پیدا ہوتے ہی تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتا۔ تو بچوں کے گھر کا موبائل کو چیک کرنا، ان کا دیکھنا، ان کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنا، ان کے ٹیوشن ٹائم، اسکول ٹائم، کالج ٹائم پہ نظر رکھنا، آنے جانے کے ٹائم پہ نظر رکھنا، موبائل میں کس سے بات ہوتی ہے، کتنی رات تک بات ہوتی ہے، یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس میں مسجد کا امام یا مولانا کیا کرے گا؟ ان کا جو کام ہے وہ تو کام کر ہی رہے نا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو کفر پہ راضی ہو گیا وہ تو پہلے اسلام سے نکل گیا۔ تو لوگوں کو اس چیز میں بھی بڑا وسوسہ رہتا ہے کہ جی کیا کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے لڑکی گھر سے نکل گئی، کفر پہ راضی ہونے کے لیے نکل گئی، جو کفر پہ راضی ہے، تو اس میں 99% تو وہ ایمان والی ویسے ہی نہیں بچتی۔ اور اس کی ذمہ داری بھی آج کل سوشل میڈیا اور موبائل ہے۔ لوگوں کو، بہت سارے جو آزاد خیال لوگ ہیں، ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ جی اتنی پابندی لڑکی کے اوپر، اتنی پابندی، یہ اس کا نتیجہ ہے آج پابندی کا جو آپ دیکھ رہے ہو۔ تو اس میں علماء کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کل تلک جو اس پہ علماء کو ٹارگٹ کرتے تھے کہ جی لڑکیوں کو زیادہ آگے بڑھنے سے بہت زیادہ روکتے ہیں، اس طریقے کے معاملات سے روکتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی لڑکی کو آگے بڑھنے سے یا پڑھنے سے نہیں روکا، صرف غلط راستے پہ قدم رکھنے پر توجہ دینے کی بات کری کہ آپ لوگ اگر پڑھاتے ہو تو یہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے کہ آپ دیکھو کہ ان کے تعلقات، ان کے کانٹیکٹ میں کیسی لڑکیاں ہیں۔ لڑکیاں بھی اس طریقے کی ہوتی ہیں جو صحیح نہیں ہوتی، اور ان سے کانٹیکٹ رکھنا سہیلیوں کے طور پر لڑکی کو ٹھیک نہیں ہے۔ اب کیونکہ آپ کا بچہ لڑکا ہو یا لڑکی وہ 12 بجے تک، 1 بجے تک موبائل چلا رہا ہے، آپ اسے خود کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ آپ کی اوقات نہیں بچی آج کہنے کی، کیونکہ آپ بھی 12 بجے تک موبائل چلاتے ہو، آپ بھی 1 بجے تک گانے دیکھتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، ریل اسکرول کرتے رہتے ہو۔ تو جب باپ اور ماں ہی بیٹھ کے اسکرول کرے گی پورے دن ریل، تو وہ اولاد سے یہ امید رکھ رہی ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ حافظ قرآن بن جائے گی ریل دیکھتے دیکھتے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جب ماں باپ ہی گانے باجے دیکھنے میں، ریل میں ہے، ناچنے گانے میں لگے ہوئے ہیں، تو اولاد تو ظاہر سی بات ہے گھر سے بھاگے گی۔ اس کے لیے دین کیا، ایمان کیا، اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے نا۔ اور ویلیو تو ماں باپ نے نہیں سکھائی ہوتی، ان کو معلوم ہی نہیں ہے اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے۔ جب ویلیو اولاد کو آپ نے ایمان کی بتائی ہی نہیں تو وہ اس کی اہمیت کو جانتی کہاں ہے؟ کیا آج گھر کے اندر ناچ گانا کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ لڑکیاں نہیں ڈال رہے ہیں مسلمان؟ تو یہ جو ناچ گانے کی ہوتی ہیں کہ گھر کے باہر کی ہوتی ہیں ساری، یہ ساری گھر کے اندر کی ہوتی ہیں، یہ سب کمرے کے اندر کی ہوتی ہیں، ماں باپ کو خبر بھی ہوتی ہے۔ تو جو اپنی بچی کو مجرا کرانے پہ تیار ہو کے دنیا اس کا ناچ دیکھے، پھر وہ اگر گھر سے غیر مسلم کے لیے بھاگ جائے، تو اس میں علماء کی کیا غلطی ہے؟ یہ اس میں ان کی کیا، وہ اپنا کام کو روک دیں اگر وہ رد وہابیت کرتے ہیں کہ جی دیکھو انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اور آپ ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہو؟ جس کے خلاف بولا جا رہا ہے وہ بات غلط ہے، اور غلط چاہے باہر کے دشمن کی طرف سے ہو یا اندر کے دشمن کی طرف سے ہو، وہ غلط ہی رہے گا۔ تو اس لیے جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے، سب سے پہلے ان کو اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے، جن کے ساتھ ہوا ہے اور جن کے ساتھ نہیں ہوا سب کو۔ یعنی یہ نصیحت کا لمحہ تو سب کے لیے کہ آپ لوگ سب خود اپنے گھر کی خبر لے لیں ایک بار، کہ گھر کے اندر بچے کے موبائل میں، واٹس ایپ میں کیا چل رہا ہے، وہ کس سے چیٹ کر رہا ہے، اس کے کانٹیکٹ میں کون ہے، آنے جانے کا معاملہ۔ یہ علماء کی ٹھیکیداری نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے خود ذمہ دار ہیں۔ قیامت میں آپ جواب دہ ہوں گے کہ آپ کے ماتحت جو تھے، آپ نے ان کی پرورش کیسے کری۔ یہ محلے کے مولانا سے نہیں پوچھا جائے گا،
کیا آپ کے محلے کے اندر سارے لوگ تھے؟ کیا وہ واٹس ایپ چلاتے تھے؟ آپ نے ان کی خبر کیوں نہیں لی؟ یہ تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو لڑکیاں غیر مسلم ہو رہی ہیں، اسلام سے جا رہی ہیں، اس کی دو وجہیں۔ سب سے میجر وجہ والدین کا ان کو دین نہ سکھانا اور اسلام کی اہمیت نہ بتانا اور اسلام اور کفر میں فرق نہ بتانا۔ جب آپ نے ان کو دینی تعلیم دی نہیں، اور دینی تعلیم کے لیے جب بولا جاتا ہے تو پہلے مولانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ تو بس ہمیشہ پردے کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں دنیا میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ لو دنیا میں اتنا آگے بڑھ گئے ہو کہ ایمان کے دائرے سے بھی باہر نکل گئے ہو آگے بڑھتے بڑھتے، اور کفر کی آگ میں داخل ہو گئی آپ کی اولادیں، یہ اتنا آگے بڑھ گئی ہیں، اور اب آپ ان کو پیچھے نہیں لا سکتے بہت حد تک۔ تو اس لیے پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہوتی ہے کہ ناچنا گانا وہ خود بند کر دیں، اس کو دیکھنا خود بند کر دیں۔ انسٹاگرام پہ جو آپ کے گھروں میں بیٹیاں ریل بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہیں، پہلے آپ ان کا ناچ گانا خود روک دیں، ان کو دین سکھائیں، اسلام سکھائیں، تب جا کر یہ بات آپ دیکھیں گے کہ ان کے اعمال میں جو ہے نا کتنا سدھار پیدا ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان کو یہی چھوٹ دیے جائیں گے تو چھوٹ کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ کو خود پابندی کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ کل تک جب اس بات کو مولانا کہتے تھے تو آپ ان کو طنز کرتے تھے، اور آج وہی پابندی آپ کو خود کرنی پڑ رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اس دائرے سے باہر نکلنے سے پہلے کہتے تھے، اور اب آپ جو پابندی کر رہے ہو وہ دائرہ کراس ہو چکا ہے، اب کر رہے ہو۔ تو اس لیے اس میں بھی علماء کو ٹارگٹ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جہالت ہے، اس کی وجہ سے اندر کے دشمن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے زہر باڈی کے اندر پھیلے یا گولی جسم کے باہر سے لگے، خطرہ دونوں طریقے سے۔ آپ کو صرف باہر سے آتی ہوئی گولی نظر آ رہی ہے، اور علماء کو جسم کے اندر پھیلتا ہوا زہر نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے چاہے وہ کسی باطل فرقے کا رد ہو، وہ بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح دن میں 5 وقت کی نماز ضروری ہے، کیونکہ عقیدے کے بنا پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان چلا جائے تو آپ فارمیلٹی میں ایکسرسائز کر سکتے ہو، مسجد میں جا کے اس کی نماز کوئی نماز نہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو گالی بکنے والے کی کوئی نماز نہیں، حضرت عائشہ کو کافر کہنے والے کی کوئی نماز نہیں، اسی طرح حضرت علی کو خدا بتانے والے کی کوئی نماز نہیں، اسی طریقے سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی کوئی نماز نہیں، اسی طرح نبی پاک کو کوئی علم نہیں ہے، معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے وغیرہ، ایسی باتیں لکھنے کرنے پڑھنے والے کی کوئی نماز نہیں۔ تو ان لوگوں کے جب عقیدے ہی ٹھیک نہیں ہے تو ان سے واضح کرنا بھی علماء کی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے۔ آج کل کے نوجوانوں سے یا بچے بچومڑوں سے چوزوں سے علماء کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو دین کا کام کیسے کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ دھونا سیکھیں پہلے، اس کے بعد وضو غسل سیکھیں، نماز سیکھیں، عقیدے سیکھیں، اور اس کے بعد آپ کو معلوم چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ بغیر علم کے جانے آپ لوگ علماء پہ طنز کرنے والے علامہ نہ بنیں۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کافی بڑی ہو گئی، یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اور ایک بار اور اس چینل کے سبھی سبسکرائبروں کو میں 6ٹی اینیورسری پر چینل کی 6 سال پر مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ لوگوں کی تمام امداد کے لیے بھی دل سے شکریہ، اور آپ سب کے لیے دعا بھی ہے جو اس چینل کو آگے بڑھائے رکھنے میں اپنا جس طریقے سے ہوتا ہے یوگدان کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔